یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازفشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب کی خدمت میں نازفشاں رضوی کا فردن سلام ہے، قبول کریے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں اور خاص کر امام عصر چینل جو آفیشیل چینل ہے ان کے لیے، اور جو ذاکرہ رضوی صاحبہ چلا رہی ہیں ماشاءاللہ، عباس میاں بیگ سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور بامبے کا جو SNN چینل ہے وہ دونوں مل کے وفا عباس بھائی جس کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے چلا رہے ہیں، جو ان کا نام ہے وفا، وہ پوری وفا نبھا رہے ہیں ان کے چینلز کے ساتھ، تو مل کے یہ دونوں کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ تو سب ایک تا اور میل اور محبت کا پیغام اپنے آپ ہی ہے، جو رمضان المبارک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تمام نیکیاں اور اسلام کا جو پیغام ہے، ایک میل محبت ہے نا، تو یہ تو بہت اچھی بات لگتی ہے، جو میں نہیں چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل ہی جاتا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں ان سب کے لیے، اور میری اور آپ کی ماشاءاللہ گفتگو مسلسل جاری اور ساری ہے، دعا رہتی ہے ہمیشہ۔ پتہ ہے آپ لوگ سب اب اتنے اپنے لگنے لگے ہیں کہ سب کا تصور کر کے بس دل چاہتا ہے ڈھیر ساری دعا دے کہ سب کو حج و زیارت نصیب ہو، اور جو بھی جتنا کو پریشان ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، مولا کا چاہنے والا، مولا علی کا چاہنے والا، مولا کو ماننے والا، وہ جلدی سے اس پریشانی سے نکال آئے، نجات پائے، اور خاص کر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سب کو توفیقات میں اضافہ دے، اور پوری کائنات میں انسانیت کے لیے بھی میں دعا گو رہتی ہوں، اپنے ملک کے لیے بھی بہت ساری دعا ہے کہ مولا جو سب کے حق میں بہتر ہو وہ سب ہوتا رہے، اپنے ملک میں ایک میل محبت بنا رہے، کیونکہ پیغام اسلامی یہی ہے، کہہ رہے ہیں نا الہی مشن یہی ہے، کائنات میں پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہے، لیکن ایک میل محبت اس کا پسندیدہ عمل ہے، تو سب کچھ کرے، وہ چاہے کوئی عبادت کرے، چاہے کوئی کام کرے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، ہاں، اور ایک ہمدردانہ دل رکھے، ایک محبتانہ دل رکھے، محبت رکھے، اور سیکریفائزنگ نیچر رکھے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمارا ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اسلام۔ اگر ہم دوسروں کے لیے دوسروں کا بھلا چاہتے رہیں گے تو اللہ ہم لوگوں کو ایسا ہرا بھرا رکھے گا، ہے نا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا سب کو سلامت رکھے، اور حج و زیارت کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ روز نماز، یہ جو ایسی نمازیں پڑھیں، ایسے روزے رکھیں جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ پتہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ بہت کم روزے دار ہیں، غور کریے گا اس جملے، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن مولا فرما رہے ہیں کم روزے دار ہیں، اور زیادہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس کے کیا معنی سمجھنا پڑے گا، روزے کی، رمضان کی روح کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم سے روزہ کیوں رکھوایا جا رہا، نماز کیوں پڑھائی جا رہی، جو آج میرا ٹاپک ہے روزہ اور نماز۔ بہت سے ایسے میں نے دیکھا ہے باقاعدہ کہا روزہ ہے، روزہ ہے، اچھا بھی روزہ کھول لیجیے،
اور جب نماز کا ٹائم آیا سب پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ. نہیں نماز تو ہم نے نہیں پڑھی. نہیں پڑھی مطلب نہیں نماز نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں رہتا. روزہ رکھتے ہیں، غضب خدا کا سوچ نہیں سکتے. جب تک ہم مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے، مقصد نہیں سمجھ پائیں گے، ہدف نہیں سمجھ پائیں گے تو بھوک و پیاس کہلائے گی. روزہ نہیں. کن کن چیزوں سے روزہ میرا خراب ہو رہا ہے، کن کن چیزوں سے میرے روزے پر برا اثر پڑ رہا ہے. روزے دار کو یہ بھی سمجھنا چاہیے. نہیں معلوم ہے تو ڈھونڈنا چاہیے، لائبریری جائیں یا گوگل پر سرچ کریں یا کسی عالم دین سے ملیں، لیکن پوری معلومات کے ساتھ. ہوتا ہے نا جیسے کچھ بھی ہے تو انسان ابھی عید آئے گی کتنی تیاریاں رہیں گی، کوئی بھی ذرہ برابر کمی اپنے امکان تک انسان اٹھا نہیں رکھتا ہے. ارے بابا عید ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، چاہے قرض ادھار لے کے کرے لیکن کرے گا. کیوں؟ عید ہے. عید کے مطلب سمجھ رہے عید ہے. اور یہ جو رمضان عید سے بڑھ کے ہے کہ ہماری آخرت بھی بنا رہا ہے، ہمیں خدا سے نزدیک بھی لا رہا ہے، ہمارے اندر کی صفائی بھی کر رہا ہے نا. جو روحانیت میں آلودگی آ گئی تھی ان سب کو ختم بھی کر رہا ہے، اور کتنی ہماری بخشش کا سامان کر رہا ہے. رحمتیں آ رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ سب ہے رہا ہے. اس کو عید ہم نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہم نے معنی بدل دیے ہیں. بس تو مولا کہتے ہیں کہ زیادہ بھوک و پیاس بھوکے اور پیاسے رہنے والے ہیں، کم روزے دار ہیں. تو پروردگار عالم سے دعا ہے ہم لوگوں کا روزے داروں میں شمار کرے. روزہ رکھے، نماز بھی اول وقت پڑھے. کوئی مجبوری ہے، دیکھیے مجبوری میں تو پھر ساری باتیں بدلتی چلی جاتی ہیں. یہ ہم آپ کا اور اللہ کا میٹر ہے، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے. تو اس میں کوئی دوسرے کو دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں ایسا کر رہا، ہاں فلاں ایسا، یہ بھی نہیں ہم لوگ کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سچ ہے کہ وہ اس کا دل جان رہا ہے اور اس کا خالق جان رہا ہے. کیونکہ وہ اسکین تو جو ہے دلوں کو، سوچ کو، فکر کو بھی کر لیتا ہے. سب ادھر بے ذاتی صدور ہے نا، اس کو سب پتہ لگ جاتا ہے. تو اس لیے اگر مجبوری میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دیر سویر بھی ہے، پھر قضا کا بھی کانسیپٹ ہے، لیکن چھوڑے نہیں. تو نماز آپ کو بتاؤں میں، ایک کتاب ہے وہ اس کا کیا نام ہے، کیفر کردار. ہاں کیفر کردار نام کی کتاب ہے. اس میں سمجھ لیجیے ذرہ ذرہ جو ہے تو پروردگار عالم کے ہم کر رہا ہے نا. تو وہاں پر ملتا ہے کہ ایک کتے نے کہا کہ وہ شکر کر رہا تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم تو کتا نجیس ہو. کتا یہ ہمارا آپ والا کتا نہیں کہ غصہ آ گیا کہہ دیا تم کتے ہو، ہے نا. غصہ آتا ہے لڑائی میں سب سے آسان اور سب سے برا لفظ انسان یہی کہتا ہے ارے وہ تو کتا ہے. ہمارا والا کتا نہیں، اوریجنل کتا جو برانڈڈ کتا ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کتا، وہ کتا شکر الہی کر رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم تو کتا ہو اور تم کیوں شکر الہی کر رہے ہو؟ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں میں شکر کر رہا ہوں کہ میں کتا ہوں مگر میں کم سے کم خنزیر تو نہیں ہوں. خنزیر جانتے ہیں نا، بچوں کو بتا دیجیے گا، خنزیر سور کو کہتے ہیں. تو خنزیر تو نہیں ہوں. اب یہ تھوڑا آگے چلے، دیکھا وہاں پر ایک خنزیر مل گیا، وہ بھی شکر الہی کر رہا ہے. ان کو تو حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا. کہنے لگے تم بھی شکر الہی کر رہے ہو؟ کہا تم بھی کیا مطلب؟ ہم بھی شکر الہی کر رہے ہیں. کہا بابا تم تو نجیس العین ہو، بالکل نجیس ہو، تمہارے تو پاس سے بھی گزر جانا کوئی پسند نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بتایا. اور تم شکر کے الہی کر رہے ہو، تم کس بات کا شکر کر رہے ہو بتاؤ ذرا مجھے.
تو اس نے کہا میں اس بات کا، یہ بھی بچوں کو ضرور بتائیے گا، یعنی میں اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے، پروردگار عالم نے ہم کو خنزیر بنایا، اور شکر ہے اس کا کہ اس نے ہم کو بے نمازی نہیں بنایا۔ سادے دنوں میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور رمضان میں روزہ رکھ کے بھی بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، کبھی آفس میں بزی ہو گئے، کبھی اسکول میں مصروف ہو گئے، کبھی بازار میں اتنی شاپنگ کر رہے ہیں، کبھی گھر ہی میں لیٹے، موبائل ہاتھ میں آ گیا، والدین کہہ رہے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، لو روزہ کھلنے کا بھی نہیں۔ نماز اول وقت نماز سادے دنوں میں بھی اور رمضان میں۔ تو خنزیر کہہ رہا ہے کہ ہم کو بے نمازی نہیں بنایا، اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کہ ہم لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی بھی گمراہ نہ ہونے پائیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آ پائے۔ تو خنزیر جو نجس ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بے نمازی کی کتنی نجاست ہے، تو اس لیے اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں، پھر پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں، اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ پتہ ہے جو کہتے ہیں نا اول وقت پڑھے، تو علماء سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اول وقت جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس کی اور تو فضیلت ہے ہی ہے، لیکن ایک یہ بھی فضیلت ہے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں نا سوری، وہ مولا کہ جو مولا اول وقت نماز پڑھتے نا ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو درس ہو سکتا ہے میری بھی نمازیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے بھی ایک پوائنٹ علماء حضرات پڑھتے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے آپ کے بھی کوئی گزار کر دی۔ مولا سب کو سلامت رکھے، اچھے سے نماز پڑھے، اچھے سے روزہ رکھے، صدقہ ضرور دیں، اور جتنا ہو سکے اخلاقیات پر کام کریں، اپنی زبان کو معطر رکھیں صلوات سے، استغفار سے، اور دوسروں کو خوش کرنے میں ذہن لگائے۔ جو بھی وقت ملے، جو بھی وقت بچے، وہ کہ کیسے ہم دوسرے کو خوش کریں، کون سی بات، کون سا نیک عمل ایسا کریں جو میرا پڑوسی خوش ہو، میرے رشتے دار خوش ہو، میرا دیورانہ جٹھانہ خوش ہو، میرے جو بھی رشتہ ہو، شوہر کو سوچے زوجہ خوش ہو، زوجہ سوچے شوہر خوش ہو، ساس سوچے بہو خوش ہو، بہو سوچے ساس خوش ہو، تمام حد تک اسلام میں ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں اپنے نوکر جو ہیں، جو خادمائیں ہیں، جو خادم ہیں، جو ملازم ہیں، ان کی تک کی خوشی کا خیال رکھنے پر اجر و ثواب ہے کہ کم کام لیں تاکہ ان کو بھی عبادت کا وقت ملے، ان کو زیادہ ڈانٹے پھٹکارے نہیں، اب تاکہ اپنا بھی روزہ خراب نہ کریں اور اس کا بھی نہ خراب کریں، تو کچھ بھی کسی کا خراب نہ ہو، سب لوگ اچھے رہے، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اور سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، بیوی کا روزہ تعمیر ہو، سب میں ایک کا میل محبت رہے، اچھی طرح سے ہم لوگوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔